لوگ نمازیں نہیں چھوڑتے، عمرے اور حج ان کے تسلسل سے ہوتے ہیں، لیکن وہ رویے کے اعتبار سے اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت کی چیز ان سے مانگی جائے تو وہ بھی نہیں دیتے، اور نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ وہ سجدے تو کر رہے ہیں لیکن معاشرتی رویے ان کے اچھے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف عبادات نہیں دیکھتا، بندوں کے معاملات بھی دیکھتا ہے۔ اسلام 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات۔ تو یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ انسان کو پورا ہونا چاہیے۔ اسلام مکمل ضابطۂ دین ہے۔ تو ایک بندہ عقائد اچھے ستھرے پاکیزہ رکھتا ہے اور عبادات میں کوتاہی نہیں کرتا لیکن اخلاق کا اچھا نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ عمل رکھے جائیں گے تو سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ یہ پلڑے کو جھکا دے گا، اتنا وزن اس کا ہوگا۔ تو وہ تلخ پھرتا ہے، غصے میں گھومتا پھرتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو ذاتی عمل ہے۔ تو اگر اس کی نمازیں اس کے رویے کو، اس کے معاشرتی انداز کو درست نہیں کرتی تو اس نے اپنی نمازوں کا فیض ہی نہیں پایا، اور اللہ کہتا ہے اس سے تم سمجھو کہ اس کی نمازیں دکھاوے کی ہیں، چونکہ نمازیں اس کی زندگی کے اندر، طبیعت کے اندر روشنی پیدا کرتی، اس کے رویوں کو خوبصورت بنا دیتی۔ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو نمازیں تو پڑھے جا رہا ہے لیکن اس کے رویے بڑے سخت ہیں، اور یہ لوگوں کو مانگنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتا، جبکہ کسی مجبور کو جو ہے وہ آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہے اور تڑپتا ہوا بھوکا آپ دیکھیں گے تو آپ کا حق ہے آدھی کاٹ کے اس کو دے دیں، لیکن تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور تم اس کو عاریتاً دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہو، تو پھر اس کا مطلب واضح اور سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ تم نماز کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہو۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ کے پیچھے اس کا فلسفہ ہوتا ہے، اور جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ اتفاقاً نہیں بولتے کہ جو منہ میں آیا بول دیا گیا۔ ہر موقع کے جو لفظ ہمیں سکھائے گئے ہیں تو اس کا مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ ان پھولوں کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور پہاڑ کو دیکھا تو سبحان اللہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سمندر کو دیکھا تا حد نظر پھیلا ہے تو وہاں حکم ہے کہو اللہ اکبر۔ چڑھائی پہ چڑھو، سیڑھیاں چڑھو، اوپر جاؤ تو کہو اللہ اکبر۔ لیکن جب پھولوں کو دیکھو تو اللہ اکبر نہیں سبحان اللہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہاڑ کو دیکھا اس کی ہیبت دل پہ چھانے لگی، اتنا بڑا، تو اب کہا یہ تاثر جو پیدا ہونے لگا اس کو توڑ اور بول اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سمندر کو دیکھا تا حد نظر پھیلا ہوا ہے اور اس کی وسعت دل پر ہیبت بن کے طاری ہونے لگی، اتنا بڑا، تو کہا نہیں بول اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ میرا رب بڑا ہے۔ اور جب پھول کو دیکھا، اس کی لطافت، اس کی خوبصورتی، اس کی مہک، اس کی خوشبو جو ہے وہ دل کو بھانے لگی اور اس کے حسن کی طرف دل الجھنے لگا، تو کہا اب بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ میرا رب پاک ہے جس نے اس کو لطافتیں دی ہیں، اس کی درزوں میں جو ہے وہ خوشبو رکھی ہے، تو یہ وہ رب ہے جس نے اس کو حسن دیا، اس کو جمال دیا ہے۔ تو یہاں سبحان اللہ بولنے کا حکم ہے، وہاں اللہ اکبر بولنے کا حکم ہے۔ تو جو لفظ ہمیں جس موقع پہ بولنے کا کہا گیا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا صلاۃ الفطر میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، تیرا نافرمان ہوگا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روزانہ ہم عہد کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم ترک کریں گے، ہم اس سے خلا کر لیں گے، اس سے ربط کم کر لیں گے، ختم کر لیں گے۔ کس سے؟ من یفجرک، جو بھی تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، جو بھی فاجر ہوگا۔ مسجد سے یہ پڑھ کے نکلے تو باہر گنڈا جا رہا تھا، ہم نے جھک کے سلام کر دیا، جنہوں نے کہا یہ کیا کہا جی، دنیا میں جینا بھی تو ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہاں کیا کہتے رہے اور یہاں کیا کہا؟ الیکشن کا زمانہ آیا تو ووٹ بھی اسی گنڈے بدماش کو دے دیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا روزانہ طوطے کی طرح یہ پڑھنے کا کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ؟ تو جو ہم لفظ بولتے ہیں ان لفظوں کے پیچھے فلسفہ ہے۔ تو کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ کے مقابلے میں آئے تو آپ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے ہاتھ کھڑے کر لیے، پھر کانوں پہ لگائے۔ کانوں پہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ میری توبہ، جو پیچھے گزر گیا میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں۔ پھر ہاتھ باندھ گئے، آگے ساری زندگی مالک تیری اطاعت میں گزاروں گا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، پھر اس کے بعد سجدے میں چلا گیا۔ اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ ذلت یہاں ہے۔ اور پھر سجدے میں کہا کیا؟ دیکھو، انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، سوچنے قوت دماغ سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے قوت زبان سر میں، سننے قوت کان سر میں، سونگھنے قوت ناک سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، یہ ہے اس کا رویہ۔ قول سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، تجھے پاکی ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ عملاً اپنے آپ کو سب سے نچلے درجے پہ، اس سے بڑھ کے ذلت کا درجہ نہیں ہے۔ تو کہا مالک دیکھ، مجھ سے نیچا کوئی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں۔ اگر اس سجدے کے فلسفے کو سمجھ گیا تو پھر مسجد سے باہر نکل کے اکڑ کے چل ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا اگر اس نے سجدے کے نور کو پا لیا۔ لیکن نماز پڑھی، لیکن نماز کے فلسفے سے ہی آگاہ نہ رہے۔ اور رویہ یہ ہے، طرز زندگی یہ ہے کہ کوئی برتنے کی چیز مانگنے آ جائے تو ہم وہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور عجیب رنگ اور عجیب رویے ہیں ہمارے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم آخرت کی تکذیب نہیں کرتے ہو اور آخرت پہ تمہارا پختہ یقین ہے تو پھر تمہاری نمازیں جاندار ہونی چاہیے، تمہاری نمازوں کی روح جو ہے وہ تمہارے اندر سرایت کر جانی چاہیے، اور تمہارا طرز معاشرت خوبصورت ہونا چاہیے، اور تم ایثار کے پیکر بن جاؤ اور انسانی ضروریات کو تم پورا کرو۔ جہاں تک تم سے ممکن ہو وہ تم خود کرو، اور جہاں تک تم سے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کی تحریص دلاؤ، اس کی ترغیب دلاؤ۔ لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مختصر صورت کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ میں سمجھایا۔ کاش کہ ہم اپنی نمازوں، اپنے جو ہے وہ اذکار اور اپنی دیگر عبادات کے فلسفے کو سمجھیں کہ ہماری عبادتیں اور ہماری نمازیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے روزے اور دیگر امور خیر اپنے دامن میں کیا فلسفہ رکھتے ہیں، تو وہ اختیار کر کے اپنی زندگی کے اندر ایک خوبصورت تغیر اور ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کر کے ایک اچھے شہری بنے اس معاشرے کے۔